علیمہ خان نے آج بڑے بڑوں کی زبانیں بند کر دی ہیں۔ وہ آدمی جیل میں بیٹھ کر بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں یہ لڑائی جیت چکا ہوں، اور کوئی بھی ایسی پرفارمنس قابل ذکر نہیں ہے جس کی بنیاد پر مریم نواز شریف یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں باقی وزرائے اعلیٰ سے کوئی ڈیفرنٹ ہوں۔ نواز شریف کہتا ہے یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے کہتے ہیں یہ ہمارے والد نہیں ہیں۔ جی شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ کھربوں روپے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، یہ مزید مہنگائی کا طوفان لانے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، علیمہ خان نے آج بڑے بڑوں کی زبانیں بند کر دی ہیں۔ وہ لوگ جو ایک منفی پراپوگنڈے کے ذریعے سے یہ بات سب کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں یا عمران خان کسی بھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں، ان کو بہت بڑا جواب آج علیمہ خان صاحبہ نے دیا ہے، اور انہوں نے بڑا واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور بڑا کھلا سا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے۔ عمران خان نے ڈیل پر کانٹا لگا دیا ہے، یعنی جو ایک وقت تھا جب خان صاحب کو یہ میسج کنوے کیا گیا کہ آپ کے اوپر کانٹا لگایا جا چکا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے میرے اوپر کانٹا لگایا ہے تو یہ عوام اپنے ووٹ سے، اپنے مینڈیٹ سے وہ کانٹا مٹائے گی۔ اور ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ 8 فروری کو اتنا ووٹ ڈلا کہ وہ آپ شاید اب تک مینیج نہیں کر پائے۔ وہ لوگ جو اس وقت تک فارم 45 اور فارم 47 کے چنگل میں پھنسا کے لوگوں کو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے سے کرپٹ، بددیانت، خائن اور مکار لوگوں کو اقتدار میں بٹھانے کے باوجود بھی سکون کی نیند نہیں سو رہے، اور وہ آدمی جیل میں بیٹھ کر بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں یہ لڑائی جیت چکا ہوں۔ جب اس کو سزا سنائی جاتی ہے تو وہ شاہ محمود قریشی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی جیت چکے ہیں۔ یعنی ایک کون سا یہ کانفیڈنس ہے اور کون سا ان کو ابھی بھی یقین ہے جس کی بنیاد پر عمران خان اب بھی نہیں ٹوٹ رہا اور اب بھی واضح طور پر پیغام دیتا ہے کہ ہاں ایک صورت میں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر لوں گا۔ وہ صورت کون سی ہے کہ وہ ہم سے وعدہ کریں، ہم سے کمٹمنٹ کریں کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے۔ اور پاکستان میں سب سے مشکل کام میرے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنا کام کریں، کیونکہ 76 سالہ ہسٹری کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے حد سے تجاوز نہ کیا ہو۔ تو ایسی سچویشن کے اندر ان کا اس بات کو مان لینا وہ یقینی طور پر ایک غیر یقینی بات ہوگی جو اس وقت تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ریفارم کی ضرورت ہے، اور پنجاب کے اندر وردیاں پہن لینے سے اور تصویریں بنوا لینے سے یا ٹک ٹاک بنوا لینے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، ایگری کرتے ہیں۔ پنجاب کے اندر اس وقت جو ہیں وہ صرف یہی چیزیں چل رہی ہیں، اور سوائے ٹک ٹاک کے، سوائے اس وقت وردیاں پہن کے تصویریں بنانے کے، اور کوئی بھی ایسی پرفارمنس قابل ذکر نہیں ہے جس کی بنیاد پر مریم نواز شریف یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں باقی وزرائے اعلیٰ سے کوئی ڈیفرنٹ ہوں۔ یعنی ایک لحاظ سے وہ ڈیفرنٹ ضرور ہے کہ باقی وزرائے اعلیٰ کم از کم اپنی سیٹیں جیت کر آتے تھے، انہوں نے مینڈیٹ نہیں لیا بلکہ شرافت علی کی سیٹ چوری کر کے 894 ووٹوں سے ہاری ہوئی نشست کو زبردستی سے اور فارم 47 کا سہارا لے کر وہ سیٹ لی، اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اوپر مسلط ہو گئی۔ تو یہ انفرادیت ضرور ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی انفرادیت نہیں ہے۔ وہی کی وہی گھسے پیٹے طریقے جو باقی وزرائے اعلیٰ کے پاس تھے مشہور ہونے کے لیے یا عوام کی نظر میں آنے کے لیے، ہاسپٹل کے دورے تھے، تھانوں کے چکر تھے، یا اس طرح کی چیزیں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جا کے ایسی چیزیں کرنا تھی، تو وہی کچھ مریم نواز بھی کر رہی ہیں، اور وہی پیٹرن جو نواز شریف نے کسی دور میں سیٹ کیا ہوا تھا اسی کے اوپر وہ چل رہی ہیں، اور صاحب چل رہا ہے۔ آج یوم مزدور کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ہے، اور یقینی طور پر اس پہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ کھربوں روپے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں اور ہم اس کرپشن کو روکیں گے۔ تو پوچھنا یہ تھا میاں صاحب کہ پچھلے 35-40 سال سے ان ایوانوں میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ 15 سال 20 سال تک پنجاب کے اوپر کون وزیر اعلیٰ رہا ہے؟ 15 سے 20 سال کا عرصہ وفاق کے اندر آپ کا جو بھائی وزیر اعظم رہا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے جب سیاست میں آئے تھے تو آپ کے والد صاحب کے کیا اثاثے تھے اور آج آپ کے کیا اثاثے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ لیکن ایک دلچسپ جواب ضرور ملتا ہے شریف خاندان سے،
جب نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز سب کی انکوائری ہوئی، نواز شریف کہتا ہے یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے کہتے ہیں یہ ہمارے والد نہیں ہیں. تو اس طرح کے جو مزیدار سٹیٹمنٹ ہیں وہ اس خاندان نے دیے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے جواب دہ بھی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بیٹوں کا میں جواب دہ نہیں ہوں، بیٹے میرے جواب دہ نہیں ہیں. یہ نہیں، یہ قیامت کا دن تو نہیں ہے نا بھائی، یہ دنیا ہے. اگر یہاں پہ آپ حرام خوری کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، قرض خوری کرتے ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن وہ بالکل ڈینائی کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹوں کا جواب میں نہیں دوں گا. اور بیٹے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی شہریت نہیں رکھتے، ہمارے اوپر قانون ہی لاگو نہیں ہوتا پاکستان کا. مریم نواز شریف بھی یہی کہتی تھیں. لیکن جیسے ہی ڈیل کی، بوٹ چاٹا اور اقتدار لینے کی خواہش مند دوبارہ سے آ کر جب ایوانوں میں بیٹھے تو وہی حسن نواز، وہی حسین نواز دوبارہ سے پاکستان بھی آئے، اور ان کو 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ انصاف بھی ملا، اور انصاف کا بول بالا ہوا، اور ان کو سارے کے سارے کیسز سے بری کر دیا گیا. تو یہ اس وقت سچویشن پاکستان کے اندر ہے. اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک اور ٹارگٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، چونکہ عمران خان نے شبلی فراز، عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور کا نام دیا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں، اور شرط وہی تھی کہ یہ اپنے آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور یہ 3 بندے میرے نمائندگان ہوں گے. ان 3 بندوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتا نظر آتا ہے تو وہ رونگ نمبر ہے. کوئی ذاتی مفاد کے لیے مل سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملنے والی یہ 3 شخصیات ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، شبلی فراز ہیں اور عمر ایوب ہیں. یہ 3 بندے ہیں جن کو نامزد کیا ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے. اور اس کے بعد آج چونکہ یوم مزدور ہے تو آج سب ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر حکومتی نمائندگان بھی، اپوزیشن کے اراکین بھی اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. تو حسن اقبال صاحب نے کہا کہ کسانوں کا یہ حال جو ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. تو ویری انفارچونیٹلی نواز شریف سے لے کے شہباز شریف، اور شہباز شریف سے لے کے مریم نواز، سب نے کسانوں کا استحصال کیا ہے. سب نے کسانوں کے منہ سے روزی روٹی چھیننے کی کوشش کی ہے. یعنی ابھی آپ گندم کا دیکھ لیں، جو ریٹ نکالا ہے سرکاری ریٹ پر بھی یہ خریداری نہیں کر رہے، اور ایٹ ایگزیکٹ ٹائم جس کے اوپر انہوں نے گندم بیچنی تھی انہوں نے باہر سے زیادہ مقدار میں گندم جو ہے منگوا لی ہے. یعنی اس سے بڑھ کے آپ نے کسانوں کو کیا معاشی قتل کرنا ہے. اور حسن اقبال صاحب آپ ایک لمحے کے لیے شرمندہ بھی نہیں ہوتے؟ آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ 2 دن پہلے مال روڈ کے اوپر جو آپ کی پنجاب پولیس نے کسانوں کے اوپر ٹارچر کیا ہے، اور جس لیول کو ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، بد تہذیبی کی ہے، اور آپ کی مریم نواز یہاں کی وزیر اعلیٰ بیٹھی ہیں بن کے، یعنی خاص زبردستی مسلط کیا گیا ہو، خواہ مینڈیٹ چور ہوں لیکن ہیں تو وزیر اعلیٰ. تو انہوں نے جو کسانوں کے اوپر استحصال کروایا، پہلے ان سے روزی چھیننے کے حوالے سے، ان کو جو ان کی گندم تھی اس کو سرکاری ریٹ پر بھی وہی خرید رہے، یہ استحصال کیا اور ساتھ ان کے اوپر ٹارچر کروایا. تو یہ باتیں یاد رکھی جائیں گی. ہسٹری لکھی جاتی ہے اور ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہسٹری لکھتا ہے یہ ہسٹری اس کے سامنے آ کر کھڑی بھی ہو جاتی ہے. تو سوچ سمجھ کر سٹیپ لینا پڑتا ہے، پنجاب حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو. اس میں پٹرول کی قیمت میں ابھی خبر آئی ہے کہ 8 روپے 42 پیسے جو ہے انہوں نے کمی کی ہے، لیکن یہ 15 دن کے لیے ہے. اب 15 دن کے بعد اس قوم کو تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے 8 کی بجائے 16 روپے ریٹ بڑھ جائے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو ان کی پالیسیاں آ رہی ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں، جو میں نے پڑھی ہیں، جو میں نے سنی ہیں، جتنے تک میرے نالج میں ہے، یہ مزید مہنگائی کا طوفان لانے جا رہے ہیں. یہ مزید پاکستان کی عوام کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار لگانے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پٹرول کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے. لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو، ان کسان دشمنوں کو، ان غریب دشمنوں کو تھوڑا سا عوام پر رحم آ جائے اور وہ ایسا نہ کریں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.